جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ رحمان صاحب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے، لیکن وہاں عمران کو دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بڑے اطمینان سے آرام کرسی پر دراز تھا۔ رحمان صاحب کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیسے؟ میں تو آپ کے ساتھ ہی آیا تھا۔ کیا بکتے ہو؟ سنجیدگی اختیار کرو ورنہ۔ یقین کیجئے میں آج کل اتنا سنجیدہ ہوں کہ خود بھی بعض اوقات اپنی عقل پر رونا آتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہی آفس سے گھر آیا تھا۔ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ کہ تم کیسے اندر داخل ہوئے؟ عمارت کے گرد فوج کا پہرا ہے، مجھے راستہ بتاؤ جدھر سے آئے ہو، تاکہ میں وہاں بھی آدمی لگاؤں۔ آپ کو میں ہی گھر لایا تھا۔ عمران! یقین نہ آئے تو ڈرائیور سے پوچھ لیجیے گا۔ میں نے آپ کے آفس ہی میں اسے روک دیا تھا۔ وہ اس وقت اطمینان سے وہاں آپریشن روم میں بیٹھا ہوگا اور شاید اس کے سونے کا انتظام بھی ہو جائے۔ داڑھی والے ڈرائیور کا یہی فائدہ ہے، میک اپ میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تم ڈرائیور کے میک اپ میں تھے؟ جی ہاں۔ رحمان صاحب کی آنکھوں سے بے اعتباری مترشح تھی، لیکن وہ خاموش رہے۔ عمران کہتا رہا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہ تھا، کیونکہ ہر اس آدمی کی نگرانی ہونے لگتی ہے جو آپ سے ملتا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ رحمان صاحب خاموشی سے عمران کو گھورتے رہے۔ ہاں، آپ نے کیوں مجھے بلایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ تم گدھے ہو۔ یہ میں بچپن سے ہی سے سنتا آیا ہوں۔ ویسے اگر آپ نے اونٹ یا اود بلاؤ کہا ہوتا تو میں کوشش کرتا تاکہ مجھے تشویش ہو جائے۔ سنو، میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ اگر تمہیں اس ڈبے کا راز معلوم ہو جائے تو تم کیا کر سکو گے؟ اس کا راز مجھے معلوم ہو چکا ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ تم بکواس کرتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پیدائش سے اب تک کبھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی، اس لیے تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ میک اپ کر لینا یا بعض گتھیوں کو سلجھا لینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے لیے وہ سرخ پیکٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ اب مجھے اس پیکٹ کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ میں ڈاکٹر داور سے بھی اس کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ اوہ! رحمان صاحب کا منہ کھل گیا۔ وہ عمران کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے سلطان کو بھی نہیں بتایا۔ بس ہو گیا علم۔ مگر آپ اس سنہرے اسفنج کے متعلق اب تک کیا معلوم کر سکے ہیں؟ رحمان صاحب نے ایک طویل سانس لی۔ یک بیک ان کے خد و خال کا تیکھا پن غائب ہو گیا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی، اور یہی عمران کی سب سے بڑی جیت تھی۔ مسکراہٹ، اور رحمان صاحب کے ہونٹوں پر، خصوصاً عمران کے لیے تو انہونی بات تھی۔ میں اسے ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹھ جاؤ، اور خود بھی بیٹھ گئے۔ عمران بیٹھتا ہوا بولا،
اسے نکالیے، میں کوشش کروں گا کہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ رحمان صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ انداز سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں واپس آئیں گے۔ عمران نے چوئنگم کا پیکٹ پھاڑا اور ایک پیس منہ میں ڈال کر اسے آہستہ آہستہ کچلنے لگا۔ کچھ دیر بعد رحمان صاحب واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سرخ پیکٹ تھا۔ انہوں نے اسے میز پر رکھ دیا اور میز کے قریب ایک کرسی کھسکا کر بیٹھ گئے۔ اجازت ہے؟ عمران پیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ ٹھہرو، رحمان صاحب نے پیکٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر داور میرا پرانا دوست ہے۔ وہ نجی طور پر اس سنہرے اسفنج کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ جن لوگوں سے تعلق رکھتا ہے ان کا کھوج نکالا جائے۔ جن لوگوں سے یہ تعلق رکھتا ہے وہ بھی میری نظروں میں ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو میں پسند نہیں کرتا۔ رحمان صاحب اسے گھور کر بول رہے۔ اچھی بات ہے۔ بہرحال آپ ڈاکٹر کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی تفتیش فی الحال سرکاری طور پر نہیں کرانا چاہتا۔ ہاں، لیکن اب یہ سرکاری کیس بن چکا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مطمئن رہیے، میں یہ پیکٹ آپ سے طلب نہیں کروں گا، لیکن آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس اسفنج کا اپنے پاس رکھنا انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اس کے کمالات دکھاؤں؟ چلو جلدی کرو، مجھے سونا بھی ہے۔ آج کل میں بڑی تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ اوہ، مگر ٹھہرو، تم نے اس ٹیکسی ڈرائیور سے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہوں گی۔ مگر یہی کتنا مشکل کام تھا ڈیڈی کہ میں نے 6 آدمیوں میں سے ایک کو چن لیا اور وہی کام کا آدمی نکلا۔ مگر وہ اب کہاں ہے؟ سیکرٹ سروس والوں کے قبضے میں۔ تم ان کے لیے کام کرتے ہو؟ جی ہاں۔ کیا ملتا ہے؟ رحمان صاحب نے بڑی حقارت سے پوچھا۔ دھکے، کبھی آپ کی ڈانٹیں اور کبھی سپر فیاض کی لال پیلی آنکھیں۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ پھر اس لغویت سے فائدہ؟ تجربات حاصل کر رہا ہوں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ رحمان صاحب صرف دانت پیس کر رہ گئے۔ ہاں، تو پھر اجازت ہے؟ عمران نے پوچھا۔ رحمان صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے اور دوسری طرف دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیوں وہ یک بیک کچھ بیزار سے نظر آنے لگے تھے۔ عمران نے پیکٹ کھول ڈالا۔ اندر سے سنہرے رنگ کے اسفنج کا ایک ٹکڑا برآمد ہوا۔ عمران نے اسے دبا کر دیکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس نے اسفنج ہی کی طرح دب کر پھر اپنا اصل حجم اختیار کر لیا تھا، مگر وہ سونے کا تھا، 100% سونے کا۔ عمران نے یہی اندازہ لگایا، وہ معمولی اسفنج سے کچھ زیادہ ہی وزنی تھا۔ اب عمران نے مینٹل پیس میں سے ایک گلاس اٹھایا اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک شیشی نکالی جس میں کوئی سیاہی مائل سیال تھا۔ اس نے شیشی گلاس میں الٹ دی۔ یہ کیا ہے؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ ایک کمپاؤنڈ جو ایسٹک ایسڈ اور ایمونیا سے تیار کیا گیا ہے، عمران نے جواب دیا اور دوسرے ہی لمحے میں سنہرا اسفنج اٹھا کر گلاس میں ڈال دیا۔ ارے یہ کیا کیا؟ کیوں اسے ضائع کر رہے ہو؟ عمران نے جواب دیا، اگر اس کا وزن کم ہو یا اس کی رنگت پر کوئی اثر پڑے تو مجھے یہیں گولی مار دیجیے گا۔ دفتن رحمان صاحب نے دیکھا کہ گلاس سے ہلکے گلابی رنگ کا دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی بو نہیں تھی۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے پر حیرت کے آثار بھی نظر آنے لگے، کیونکہ اس دھوئیں سے مکھیوں کی سی بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ پھر یک بیک کوئی صاف آواز میں بولنے لگا، لیکن آواز اتنی ہلکی تھی کہ اس میز سے زیادہ دور تک نہیں پھیل سکتی تھی۔ مگر وہ زبان کون سی تھی؟ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ رحمان صاحب نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے ہی تھے کہ عمران نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر سنہرا اسفنج گلاس میں سے نکال لیا اور اسے نچوڑتا ہوا بولا، کیا آپ کے لیے یہ زبان نئی نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ رحمان صاحب پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، مگر یہ کیا بلا ہے؟ زہرہ کے باشندوں کا ٹرانسمیٹر۔ پھر بکواس شروع کر دی تم نے۔ ابھی تک کی معلومات ہیں، زہرہ کے باشندے ہماری زمین کو ریامی کہتے ہیں اور زہرہ کو سپارسیا۔ کیا بک رہے ہو گدھے؟ رحمان صاحب گرجے۔ ابھی تک کی معلومات اتنی ہی ہیں ڈیڈی، اگر میں اس میں کوئی نئی چیز پیدا کر سکا تو وہ آپ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ اب آپ اس سنہرے اسفنج کے متعلق مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ فرمائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر داور ہی کے پاس پہنچ جائے۔ آج صبح اس نے مجھے فون کیا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ مجھ پر ہونے والا حملہ اسی سے متعلق تھا تو اس نے کہا کہ یہ اسے واپس کر دیا جائے۔ میں یہ کام بخوبی انجام دے سکوں گا۔ تم ابھی مجھ کو اس کے خطرات سے آگاہ کر چکے ہو۔ جی ہاں، میں آپ کا سایہ اپنے سر پر قائم رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے عرض کیا تھا۔ ویسے میرا سایہ آج تک کسی کتے کے پلے کے سر پر بھی نہ پڑ سکا، اس لیے میرا معاملہ الگ ہے۔ کیا بکتا ہے؟ عمران پیکٹ کو اٹھا کر جیب میں رکھتا ہوا بولا، اب آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کی کار آپ کے آفس تک لے جاؤں، وہاں سے ڈرائیور اسے واپس لائے گا۔ لے جاؤ، مگر دیکھو۔ رحمان صاحب کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ جی ہاں، کچھ نہیں، دراصل میں یہ اسفنج کسی دوسرے ذریعے سے بھجوا دوں گا۔ اس سے بہتر ذریعہ اور کیا ہوگا کہ اسی بہانے سے ڈاکٹر داور کا اعتماد حاصل کر سکوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریامی کے باشندے سپارسیہ والوں سے ڈر جائیں گے؟ ارے میں زہرہ میں ہی جا کر اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا، ملی آباد کے آموں کے قلم لگاؤں گا، امرود الہ آبادی کے قلم، اور اب اجازت دیجیے۔ عمران، میں پھر سمجھاتا ہوں کہ تم اس چکر میں نہ پڑو، یہ انتہائی خطرناک لوگ معلوم ہوتے ہیں، اسی ایکسٹرو کو بھگتنے دو۔ ہیں؟ آپ ایکسٹرو کو جانتے ہیں؟ نہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ ان لوگوں کا چیف ایکسٹرو کہلاتا ہے۔ بڑا بیانک آدمی ہے ڈیڈی۔ عمران احمقانہ انداز میں آنکھیں نچا کر بولا۔ ہوگا۔ رحمان صاحب کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ اچھا ڈیڈی، اب میں دوبارہ میک اپ کروں گا، لہٰذا اجازت دیجیے۔ جاؤ، رحمان صاحب مردہ سی آواز میں بولے۔ عمران باہر نکل گیا۔ رحمان صاحب نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ اب وہ بے حد مغموم نظر آ رہے تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کے چہرے پر کبھی سختی کے آثار نظر ہی نہ آئے ہوں۔
صفدر کوئنس روڈ کی 20ویں عمارت کی چھت پر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتا پھر رہا تھا۔ وہ برآمدے کی چھت پر تھا اور سینے کے بل رینگتا ہوا کمروں کے روشن دانوں میں جھانکتا پھر رہا تھا۔ کمروں کی چھت برآمدے کی چھت سے تقریباً 3 فٹ اونچی تھی، اس لیے وہ روشن دانوں سے بخوبی کمروں کے اندر کا حال دیکھ سکتا تھا۔ اسے دراصل تنویر کی تلاش تھی۔ ایک کمرے میں وہ مل ہی گیا، مگر تنہا نہیں تھا۔ 2 خوبصورت لڑکیاں اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی کہکہے لگا رہی تھیں۔ تنویر بھی ہنس رہا تھا۔ سامنے میز پر شراب کی بوتلیں، گلاس اور سائفن رکھے ہوئے تھے۔ تنویر کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ لڑکیاں اسے چھیڑ چھیڑ کر خود بھی ہنس رہی تھیں اور اسے بھی ہنسا رہی تھیں۔ ویسے صفدر اس وقت بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ تنویر کسی الجھن میں ہے۔ تو پھر چلو گے میرے ساتھ؟ ایک لڑکی نے تنویر سے پوچھا۔ بہت مشکل ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں کبھی لڑکیوں کے ساتھ باہر نہیں نکلا، مجھے شرم آتی ہے، تنویر ہکلایا۔ کیا شرم آتی ہے؟ لڑکی نے اسے غصیلے لہجے میں پوچھا، جیسے تنویر نے اسے گالی دی ہو۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تنویر انگلی اٹھا کر بولا، میں بچپن ہی سے الگ تھلگ رہا ہوں، اس لیے لڑکیوں سے مجھے شرم آتی ہے۔ تو تم اس وقت شرما رہے ہو؟ ہاں۔ دفتن 2 آدمی صفدر پر ٹوٹ پڑے۔ صفدر غافل تھا، اس لیے پہلے تو وہ اس پر چھا ہی گئے، لیکن صفدر آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ اچھل کر دور جا کھڑا ہوا اور دوسرے ہی لمحے میں ریوالور نکال کر بولا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ جیسے ہی ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے نیچے سے تمہیں گولی مار دی جائے گی، ایک نے کہا۔ تم 4 رائفلوں کی زد پر ہو، بہتر یہی ہے کہ ریوالور نیچے ڈال دو۔ دفتن صفدر نے نیچے گر کر ان میں سے ایک پر فائر کر دیا۔ وہ چیخ کر گرا اور دوسرا آدمی بکھلا کر دوسری چھت پر کود گیا، لیکن نیچے سے ایک بھی فائر نہ ہوا۔ صفدر نے سوچا کہ اب یہاں ٹھہرنا حماقت ہی ہوگی۔ وہ تیزی سے اس طرف آیا جہاں ایک لینٹر کے سہارے وہ اوپر آیا تھا۔ وہ لینٹر کو مضبوطی سے پکڑ کر دوسری طرف جھول گیا۔ پھر زمین پر پہنچنے میں اسے بدقت تمام 30 سیکنڈ لگے ہوں گے، لیکن اتنی ہی سی دیر میں اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ لیکن شاید وہ لوگ ابھی تک اسے دیکھ نہیں پائے تھے، البتہ لینا اور پکڑنا جانے نہ پائے کا شور دور تک پھیل رہا تھا۔ ویسے اگر ان سے کوئی بھی ٹارچ روشن کر لیتا تو صفدر کسی خارش زدہ گیدڑ کی طرح مارا جاتا اور اس پر اتنی گولیاں پڑتی کہ اس کا جسم چھلنی ہو کر رہ جاتا۔ صفدر زمین پر پڑا ہوا کسی تیز رفتار سانپ کی طرح پھاٹک کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ روش کی دونوں طرف گلاب کی کیاریاں تھیں۔ گنجان اور اونچے پودوں کی وجہ سے وہ محفوظ رہا، مگر پھاٹک پر تو 3 آدمی پہلے ہی سے موجود تھے۔ صفدر رک گیا۔ وہ اب بھی اندھیرے ہی میں تھا۔ نہ جانے کیوں ان لوگوں نے پھاٹک کی روشنی بھی گل کر دی تھی۔ دفتن ایک بڑا سا پتھر صفدر کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں اسے نوکروں کے کوارٹر کی طرف اچھال دیا۔ وہ صبح ہی دیکھ چکا تھا کہ ان کوارٹروں میں ٹین کے سائبان تھے۔ پتھر ایک زوردار چونکا دینے والی آواز کے ساتھ کسی سائبان پر گرا اور پھاٹک پر نظر آنے والے تینوں آدمی بے تحاشا دوڑتے ہوئے کوارٹر کی طرف چلے گئے۔ بس پھر صفدر پھاٹک کے باہر تھا۔
اندر کا شور برابر جاری رہا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔